الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم ایاک نعبد و ایاک نستعین برحمتک استغیث اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ میرے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم امتیاز دانش اور آپ دیکھ رہے ہیں حکمت امتیاز یوٹیوب چینل۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہم روزانہ ایک نئی ویڈیو بناتے ہیں اور کوئی نہ کوئی نئے مرض کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ بہترین نسخہ جات بھی آپ کو دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو روزانہ بہترین ویڈیوز ملتی رہیں تو آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ میرا بھی فائدہ اور مخلوق خدا کا بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے۔ تو جناب چلتے ہیں آج کی بیماری کے بارے میں۔ آج ہم جس مرض کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ درد معدہ ہے، یعنی معدے میں جو درد ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے 2 ویڈیوز بنائی تھیں، یعنی اعصابی تحریک کی وجہ سے معدے میں درد ہونا، اس کے علامات بھی بتائی تھیں، اسباب بھی بتایا تھا، سب کچھ بتایا تھا۔ پھر عضلاتی تحریک۔ آج ہم جس معدے کے درد کے بارے میں بات کریں وہ غدی تحریک کا درد ہے، یعنی غدی تحریک میں جو معدے میں درد ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے۔ تو جناب یہ سوچ لیجئے، سمجھ لیجئے، یہ وہ درد ہوتا ہے، یہ دبانے سے درد ہوتا ہے معدے میں، تھوڑا سا دباؤ پڑا تو معدے میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایسے لوگوں کی پہچان یہ ہوتی ہے ان کی رنگت جو ہے نا وہ یلو کلر کی ہو جاتی ہے، پیلے کلر کی ہو جاتی ہے، اور ان کی زبان کے اوپر جو تہ ہوتی ہے وہ بھی پیلے کلر کی ہوتی ہے۔ یعنی اگر آپ اس کی زبان نکال کے دیکھیں تو ان کی زبان پہ یلو کلر کی تہ ایک جمی ہوتی ہے، پیلے کلر کی تہ ایک جمی ہوتی ہے، اور ان کے منہ کا ذائقہ اکثر کڑوا رہتا ہے، اور ان کو پیچس بھی لگے رہتے ہیں بعض دفعہ، اور بعض دفعہ پیٹ میں مروڑ سا ہو رہا ہوتا ہے، درد ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری پہچان جو صفراوی تحریک کی ہیں، اور یہ غدی تحریک کا مریض ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو پھر ان کو جو ہے نا بعض دفعہ ان کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ جو ہے نا ان کا جو یورین ہے وہ بالکل جو ہے نا پیلے کلر کا جلن کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ گردے بھی اس سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ تو اس ساری کی ساری وجہ جو ہے نا صفرا کا زیادہ ہے، صفرا کا بڑھنا ہے۔ صفرا بڑھ بھی رہا ہے اور رک رہا ہے، خارج نہیں ہو رہا۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ایسی میڈیسن استعمال کرنی ہے جو اس صفرا کو، جو اس گرمی کو معتدل کر دے، ٹھار دے، یعنی ٹھنڈا کر دے، تو آپ انشاءاللہ ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ زیادہ تر ان لوگوں کو ہوتا ہے جو غدی عضلاتی تحریک کے ہوتے ہیں، اور بعض میں غدی اعصابی تحریک میں بھی یہ مسائل بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پسینہ بہت زیادہ آنا ہونا شروع ہو جائے گا، ہاتھ پاؤں جلتے ہوں گے ان کے جناب۔ پھر یہ گرم چیزیں بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یہ کثرت سے گوشت خوری بھی کر رہے ہوتے ہیں، کباب کھا رہے ہوتے ہیں، قیمہ کھا رہے ہوتے ہیں، اور چنے کی دال کھا رہے ہوتے ہیں، پکوڑے کھا رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ان کو اپنی غذا فوری طور پر چینج کر دینی چاہیے۔ ان کو جناب کدو، ٹینڈا، شلجم، گاجر، مولی پہ لے آنا چاہیے، اس طرح کے سالن بنا کر استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے۔ تو میرے پیارے دوستو، اس کے لیے جو بہترین نسخہ جات ہیں وہ میں آپ کو دینے جا رہا ہوں، آپ یہ نوٹ فرما لیں اور یہ میڈیسن بنا کر رکھ لیں جو صفراوی تحریک والے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے یہ تیسری میری ویڈیو ہے معدے کے درد کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے یہ دیکھنا ضرور ہے، یہ پہچان آپ دیکھ لیں، اور جو آپ کے اندر زیادہ وہ پائی جاتی ہے علامات، پھر اس کے مطابق نسخہ جات آپ بنائیں، استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو نسخہ یہ ہے جناب، آپ کیا کریں گے، تخم کاسنی 50 گرام، کلمی شورا 30 گرام، جو کھار 40 گرام، اور گل سرخ ایرانی 120 گرام، ٹھیک ہے۔ اس کا آپ نے انتہائی باریک پاؤڈر بنا لینا، اور اس میں آپ نے نا چھوٹی الائچی جو ہے وہ بھی آپ 10 گرام ڈال لیں، ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ باریک پاؤڈر بنا لیں۔ تو یہ باریک پاؤڈر بنانے کے بعد چھوٹی آدھی چمچ کھانے کے بعد صبح و شام آپ دودھ کے لسی سے استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ اگر دودھ کی لسی نہیں بنا سکتے تو شربت بدوری ملتا ہے، اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو شربت بدوری کے ساتھ استعمال کریں۔ کیا کرنا ہے، شربت بدوری کے آپ نے 2 سے 3 چمچ ایک گلاس میں ڈال لینے، یہ میڈیسن استعمال کرنی، یہ دوائی استعمال کرنی، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابی والی، خوشحالی والی، خوشیاں بھری، ساتوں بھری زندگی نصیب کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔